ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کا بجٹ اگلے ہفتے آئے گا، لیکن خیبر پختونخوا کا بجٹ پچھلے ہفتے آ گیا. یہ کیسے ہوا، اس کا کیا فائدہ ہے، اس پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں. کس سے آغاز کریں آپ؟ میرا خیال ہے جن چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی وہاں سے آغاز. ہاں، ویسے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، سپریم کورٹ میں ایک زبردست ہیئرنگ ہوئی ہے آج، لیکن یہ جو ہمارے ہاں زبان بندی کا سلسلہ ہے اس میں بہت ہی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. تو ہماری مجبوری ہے. بہت ہی زبردست ہیئرنگ تھی، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں سوشل میڈیا پہ ساری ڈیٹیلز ہیں، ویلاگ سب چل رہے ہیں، باقی چینل بھی دکھا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں سینٹر آف پاور ایک اور بھی ہے سپریم کورٹ کے علاوہ. ہمارے یہاں GHQ ہے، وہاں پر فارمیشن کمانڈرز کی آج ایک کانفرنس ہوئی ہے. جو بیان سامنے آیا ہے اس میں دوبارہ ایک بار یہ عزم کیا گیا ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے جرائم میں ملوث تھے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ایک جو نسبتاً نئی چیز میں نے اس میں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جو لوگ ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہیں اور بیرونی سہولت کار ہیں ان کو بھی شکست دی جائے گی، اور یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو ملک میں اس کا پس منظر لیجسلیشن تو ہو رہی ہے. یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ لفظ میرا خیال ہے میں نے تو کم از کم پہلی بار سنا ہے. یہ جو ٹیرر میں آپ نے سنی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم ہوتا، وہ جو ہمارے یہاں سائبر کرائم لا ہے نا، اس میں ٹیررزم کا ذکر ہے. اچھا خیر، مجھے یہ لگتا ہے، اور میں ٹوٹل غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ اس کو میں جوڑ رہا ہوں کہ آج FIA کا جو سائبر ونگ ہے اس نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے متعلق اور یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کے موازنے سے متعلق جو خان صاحب کی ایک ویڈیو ان کے ایکس ہینڈل جو آفیشیل ایکس ہینڈل ہے اس میں جو 26 مئی کو لگائی گئی، اب اللہ جانے وہ ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ایک اور کیس درج کر لیا ہے. اور جو FIA کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ گمراہ کن تھا، جو بھی تھا ٹویٹ تھا جس کا مقصد فوجیوں کو عسکری قیادت سے متنفر کرنا اور بغاوت پہ اکسانا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی نہ ادا کر سکیں. اور یہ پیغام پیکا قوانین کے خلاف ورزی کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ اکاؤنٹ ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہا ہے. یہ خبر بھی آج ہی آئی ہے، اور ابھی آپ نے فارمیشن کمانڈرز کی جو ہے خبر اس میں کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پھیلانا اور اداروں اور عوام کے درمیان خلیج بڑھانا ہے. تو لینگویج آپ دیکھیں کہ بہت ہاں. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کو تو بیرسٹر گوہر صاحب نے تھوڑا واک بیک کیا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم نے کیا ہے. یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، بیانات آتے ہیں پھر وہ بعد میں ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا ہمیں کم کرنا چاہیے. اچھا، ایک جو چیز ہے جو شاید زیادہ ہو گئی تھی اور اب کم کی جا رہی ہے، مسلسل کم کی جا رہی ہے، وہ ہے یہ خان صاحب کا مجھے کیوں نکالا. وہ ابھی جو مہدی حسن صاحب نے اپنی جو ZTO ان کے جو پلیٹ فارم ہے پیڈ کانٹینٹ، وہ اس پر آئیں گے. ابھی پیڈ کانٹینٹ پر بھی آتے ہیں. پیڈ کانٹینٹ سے سٹارٹ کرنا ہے یا وہاں پر بعد میں آئے؟ نہیں، پہلے سبسٹنس کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو ایک ایسی فنی سی بات ہو گئی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا، یہ جو انٹرویو ہوا ہے کلیئرلی مہدی حسن صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ یار یہ ریٹن کویسچنز دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ بیک اینڈ فورتھ نہیں ہو سکتی، تو کراس کویسچننگ نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. تو جب سوال پوچھا گیا کہ جی آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کی جو ابھی جو امپریزنمنٹ ہے، کیا آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں، آپ پاکستان ملٹری پر یا امریکہ پر یا سب پر؟ تو اب خان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں مجھے بہت ٹائم ملا ہے، اور پچھلے 11 ماہ میں بالخصوص ٹائم ملا ہے کہ سوچنے کے بارے میں، اور اب میں نے اس بات پر آ گیا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جنرل باجوہ کا کیا تھا. تو مطلب پہلے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈونلڈ لو والا چکر تھا، سائفر والا چکر تھا کہ نہیں بائیڈن نے ڈونلڈ لو کے ذریعے اسد مجید صاحب کو بولا، اور اسد مجید صاحب نے پھر
شاید یہاں تک کنوے کیا اور پھر یہ سارے آپریشنز آئیں. اب 11 ماہ بعد ہم آ گئے ہیں واپس کہ جنرل باجوہ نے ہی کیا تھا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 12 ماہ بعد یا 13 ماہ بعد یا 14 ماہ بعد یہ مواد کس کے سر پر آ کے گرایا جائے گا. دیکھیں بیانیہ تو ایوالو کرتا رہتا ہے وقت اور حالات کے ساتھ. الاسٹک نکالوں گا غلیل بناؤں گا. ہاں تو ایک تو یہ الاسٹک اور غلیل کس کو مارنا ہے یہ الگ. اس انٹرویو میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہر چیز کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں, غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. لیکن دوسرا جو ان کا دعویٰ ہے کہ میں ایک کیا ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہوں اور میرے حالات بہت برے ہیں. کال کوٹڑی یہ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے. انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے اور بھی اس میں ڈیٹیلز دی ہیں نا. یار بات سنو, یہ عام آدمی جب ٹرمینالوجی کا استعمال کرتا ہے تو اسے تو خیر پتہ نہیں ہوتا, لیکن جو ہمارے مدبرین ہیں, سیاستدان ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, جن کے ہاتھ میں ہماری قوم کی قسمت یا تو آتی ہے یا جاتی ہے یا پھر آ جاتی ہے, کم از کم انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے ہسٹری کا, اور ریسرچ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ اگر انہوں نے یہ ڈیتھ سیل کا کال کوٹری کا یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ڈیتھ سیل, آج انہوں نے کورٹ میں یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ شکایت کی کہ لائبریری نہیں ہے میرے پاس, مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے اور کتابیں نہیں ہیں جن کی مدد سے میں کیس تیار کر سکوں. لیکن اس میں اگر انٹرویو میں اگر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کال کوٹھڑی, تو بھائی جان کال کوٹھڑی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو رہا ہے اس میں. اور وہ کال کوٹھڑی ہوتی کیسی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں لاہور ہائی کورٹ میں جو اڈیالہ کے جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. رپورٹ کے مطابق خان صاحب کی سیکیورٹی پہ 12 لاکھ روپے مہینہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کا کھانا علیحدہ کچن میں تیار ہوتا ہے اور ایک میڈیکل افسر اس کی باقاعدہ چیکنگ کرتا ہے. ہولی فیملی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہر وقت وہاں 6 ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت وہاں موجود رہتی ہے, اور اسپیشلسٹ ان کا معمول کے مطابق طبی معائنہ بھی کرتے ہیں. 7 اسپیشل سیلز ہیں اڈیالہ جیل میں, ان میں سے 2 عمران خان کے زیر استعمال ہیں, جبکہ باقی 5 کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ بند کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان میں نارمل حالات میں 35 قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. اچھا, خان صاحب کا جو سیل کے سامنے کا صحن ہے رپورٹ کے مطابق اس میں وہ روزانہ واک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیل کے گوشے میں خان صاحب کے استعمال کے لیے ورزشی آلات اور دیگر سہولتیں بھی رکھی گئی ہیں. اب اگر یہ رپورٹ آدھی بھی سچی ہے یا 25% بھی سچی ہے تو بھائی جان کال کوٹھڑی جو ہے نا وہ ایک سنگل روم ہوتا ہے, اس کے اندر ہی واش روم, بیت الخلا, آپ جو بھی کہہ لیں وہ ہوتا ہے. کبھی پردہ اس پہ ہوتا ہے, کبھی پردہ نہیں ہوتا. ایک بان کی چارپائی ہوتی ہے اور مچھر مکھی وغیرہ کیڑے مکوڑے وہ آپ کو بونس میں ملتے ہیں. اور آپ کو یہ سپرنٹینڈنٹ کی ثوابدید پہ منحصر ہے کہ آپ کو باہر آدھے پونے گھنٹے کے لیے نکال کے واک کرنے دے یا کال کوٹھڑی میں ہی رکھے. یہ نقشہ میں کیوں کھینچ رہا ہوں, آپ ذوالفقار علی بھٹو کے جو آخری دن ہیں وہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھیا کال کوٹھڑی اسے کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے ہیں. جب دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے نا کہ اب فرض کریں, کیونکہ یہ حکومت کی رپورٹ ہے, فرض کریں یہ 100% جھوٹ ہے, عدالت کو بھی جھوٹ کا بتایا گیا ہے, انہوں نے بالکل ایسے ہی, اور جیسے ہی ہے کہ ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا, اور اگین ڈیتھ سیل کا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. پورا جو لکھا ہوا ہے اسمال آئسولیٹڈ اسپیس ٹپکلی ریزروڈ فار ٹیررسٹ, اور پھر سولیٹری کنفائنمنٹ کی بات ہوئی. سولیٹری کنفائنمنٹ ہوگی, میں مانتا ہوں, وہ ہو سکتا وہ ہے, نہیں وہ ہے, بیکاز ظاہر جنرل پبلک میں تو نہیں گھوم رہے نا. لیکن پچھلے ہفتے ہی بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان سے, اور ہوتی رہی ہے. لائر ان کے جاتے رہے ہیں, مشاورت کرتے رہے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ فیملی کو ملنے دیا جاتا رہا ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کال کوٹری کا تو کسی وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کو اجازت دیتے ہیں, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیل حکام کی, اور کسی کو نہیں دیتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کٹ آف ہے, نہیں کٹ آف بھی. اور دوسری بات میرا ایک آرگیومنٹ ہے, دیکھیں پولیٹیکل پرزنر ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, جو سہولیات ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں ملنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ نہیں کیوں آج بار بار یاد آ رہا تھا ان کا جو جلسہ تھا امریکہ میں جب وہ گئے تھے, اور پورا ایک ہال بھرا ہوا تھا,
اور اپنے ملک میں چلیں آپ کوستے رہیں اپنے اوپوننٹس کو, سناتے رہیں اور سختیاں کرتے رہیں. باہر جا کے بھی وہ باز نہیں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جیل جاتے ہیں یہ کمفرٹیبلی رہتے ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے, اور انہوں نے اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, میں یہ نکالوں گا تو ان کے جو چاہنے والے ہمارے ایکسپیٹ محب وطن پاکستانی ہیں وہ رو رہے ہیں کہ یار یہ تم اچھی بات کر رہے ہو. دیکھیں یہ جو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کوئی تکلیف ہو جیل میں, بیکاز آفٹر آل وہ لیڈر ہیں کافی لوگوں کے, وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, لیکن جتنا وشیس لینگویج انہوں نے خود استعمال کی تھی اپنے سارے اپوننٹس کے لیے, ایک بھی نہیں نا, انٹائر اسپیکٹرم کے لیے, وہ بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ وہ زبان استعمال کی, شاید اتنے وشیس ماحول میں انہیں رکھا نہیں جا رہا ابھی, ہاں شاید نہیں. دیکھیں اگر ہوتا, ورنہ وہ کورٹ کو بتاتے ہیں, اگر ہوتا, اور آپ کی بات بالکل بجائے, دیکھیں اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی, چاہے وہ آپ کی جانی دشمن بھی ہو, کیونکہ گھوم پھر کے چیزیں واپس آتی ہیں پاکستان میں تو بہت جلدی واپس آتی ہیں. یہ ایک آخری بات, یہ جو کال کوٹری والی بات ہے نا, اگین ڈیتھ سیل کا لفظ استعمال کیا آپ نے, ڈیتھ سیل کی ابھی ایکسپلینیشن بھی ہمیں دی ہے. اگر اس کا 20% بھی ہوتا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر یا ان کے وکلا یا ان کے گھر حامد خان جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, باقاعدہ ہدایت دی جاتی ہے, ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے, وہ کہیں نہ ذکر کرتے کہ ایسا ہے؟ اس لیے دیکھیں نا یہ جو ریٹن انٹرویو ہوتا ہے یہ بہت پرابلمٹک ہوتا ہے, کیونکہ اگلے کو آپ پورا ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, وہ جو بھی بول دیں. اچھا, اور خان صاحب کی بات میں تو ویسے ہمیشہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیتا ہوں, کیونکہ ایک عادت ہے نا ایگزیجریشن کرنے کی, تھوڑا غلط بیانی کرنے کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا, آج آپ نے بتایا نا کہ ان کے اوپر ایف آئی اے نے یہ غداری والا یہ کیا ہے, 2 سال پہلے کی صرف بات ہے. 22 میں فیبروری میں انہوں نے پیکا آرڈیننس امینڈمنٹ انہوں نے جاری کیا, عارف الوی صاحب نے. یہ پیکا قوانین کو اور کڑا اور سخت بنانے جا رہے تھے کہ اس کے تحت مجھے کارروائی کرنی ہے, مجھے کریک ڈاؤن کرنا ہے. وہ تو چلیں ہائی کورٹ نے جا کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ یہ ڈریکونین ہے. بھائی پوری دنیا نے اس کی مذمت کی, ہم نے بھی کی, سارے آپ کے جو یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, ایمنیسٹی, سب نے اس کو پوری دنیا نے. آج وہی پیکا قانون جو ہے اس کے تحت آپ کے خلاف غداری کا جو ہے وہ انکوائری شروع ہو گئی. دیکھیں یہ تو بڑی خوبصورتی ہے نا ان طرح کی چیزوں کی. نون لیگ لاتی ہے پیکا, یہ لوگ اس کو امینڈمنٹ کرتے ہیں. ابھی تو نون لیگ نے اپنے مستقبل کے لیے جب حزب اختلاف بنے گی, پنجاب میں اپنی مرضی سے ایک اور جکڑ بندی والا قانون لے آئی ہے. اچھا, غداری کی جو آپ نے بات کی, تو اب اگین یار دیکھیں تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں نا یار, جب سائفر ہلایا جا رہا تھا, یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی؟ یہ سب غدار ہیں. جب وہ اسد کیسر صاحب نے بھی وہ جو موشن ڈالا, پورا پارلیمنٹ غدار ہے, یہ سب غدار ہیں, یہ سب امریکہ کے یار ہیں. اتنی پیار سے امریکہ کا نام اس میں سے نکالا گیا ہے نا, جیسے کیا کہتے ہیں مکھن میں سے, ہاں بس ٹھیک, جو بھی, ہاں وہ کل بھی مکھن میں سے بال نکالا, میں نے یہی کہا. تو ان کا تو مطلب اب ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ کہا گیا کہ یار سوری آپ میں سے غلطی ہو گئی, آپ کی مطلب ایف اے جیز جو سندھ اسمبلی میں ٹانگی ان کو ان کی پتلوں کو ڈالی گئی تھی یا گلے میں ڈالا گیا تھا, وہ غلط بات تھی. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ بھائی اندر کی گیم ہے, ساری کی ساری اندر کی گیم ہے, اس میں امریکہ کا کوئی اتنا حال, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے وہ پیار کرتے تھے, لیکن ان کا یہ رژیم چینج جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر تو کو ہے نا. اب آپ خود وہاں سے پیچھے ہٹ گئے, اور پچھلے کوئی 1.5 سال سے وہاں پہ لابینگ بھی تو چل رہی ہے. وہ جنہوں نے آپ کو ہٹایا ہے ان کے ہی کانگریسمین آپ کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے they've been given funding for it. یہ تو امریکن سسٹم ہم آپ کو پتہ ہے کیسے چلتا ہے, فنڈنگ پہ ہی چلتا ہے. وہ بتایا نا اس کا کیا ہوا. اچھا, فنڈنگ کی بات والوں نے جو کرٹیسائز کیا, اچھا پھر چیزیں اعلیٰ ہو جاتی ہیں. یہ کس نے پیسے لیے, مہدی حسن نے انٹرویو کے پیسے لیے ہیں یا خان صاحب نے لیے ہیں, پیڈ کانٹینٹ. اچھا یہ اعلیٰ ہے یار, مطلب دیکھو اب انٹرویو اپنی جگہ, مجھے تو زیادہ دلچسپی اس چیز میں. اب یہ دیکھیں نا یار ایک دفعہ, ہاں اب یہ مہدی صاحب کا پلیٹ فارم. اچھا, مہدی صاحب جب این بی سی میں سے گئے, تھوڑا میں بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں نا, این بی سی میں سے گئے, انہوں نے ایک نیا اپنا سبسکرپشن بیسڈ یہ کھولا ہے میڈیا آؤٹ لیٹ زی ٹی او کے نام سے. اچھا, وہ یہ لکھتے ہیں, اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ اس کو کوٹ ٹویٹ کرتی ہیں, وہ ٹویٹ ہے ہمارے پاس, اگر ٹویٹ ہے تو دکھا دیں جی, کہ کیا پیسے لو انٹرویو دو. اور یہ جو لال بنا ہوا ہے نا یار, یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے یا ان کی جو بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے بتایا, پیڈ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور اس سے یہ پھر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپ نے پیسے لیے ہیں اس انٹرویو کو کرنے کے لیے. اور آپ مہدی حسن صاحب کی ایمانداری دیکھیں,
کہ یار بندہ بکتا ہے تو اس کے اوپر فور سیل کا سائن بھی لگا ہوتا ہے, ہاں کہ یار میں نے یہ پیسے لے کر دیے. اچھا اب یہ مجھے عجیب بڑا لگ رہا ہے اس وقت یہ ایکسپلین کرتے ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ مہدی حسن ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یار پیڈ کا مطلب ہے کہ یہ صرف زی ٹی او کے پیڈ سبسکرائبرز کے لیے ہے. اچھا اب یار اب تھوڑی سی مہدی حسن صاحب کی بھی تو آپ سنیں نا, اب جو آپ نے کہا نا کہ یار اس طرح کے انٹرویوز نہیں ہونے چاہیے, دیکھیں ان کو کلکس چاہیے اور ان کو اپنی میڈیا پلیٹ فارم کی ایکسپینشن چاہیے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پے فری والا جو میڈیا والا ماڈل ہے ان سے تو ان کا کوئی پیسے نہیں بننے والے نا, تو انہوں نے 2 پیراگراف 2 سوال چھاپے اور باقیوں کے لیے آپ کو مہدی حسن صاحب کو پیسے دینے پڑیں گے ٹو ریڈ دا ریسٹ. میرا خیال ہے جو لوگ بھی پیڈ کانٹینٹ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو انٹرویو دینے والے نے پیسے لیے یا انٹرویو لینے والے نے, ان سب نے اگر انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے تو ان کے پرنسپلز کو خودکشی کر لینی چاہیے. ایکچولی ہمارے لمز کے بارے میں کچھ برا نہیں کہنا چاہ رہا, سارے سیاستدانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے صحافی لفافہ صحافی یار, لیکن یہ سارے صحافی نہیں, لیکن یہ تو لفافے کی بات ہے, یہ تو آئی کیو کا مسئلہ ہے یار. بالکل دیکھو یار باس, مطلب کتنی دفعہ ہم خود چڑھتے ہیں کہ یار یہ اتنا اچھا آرٹیکل لگ رہا ہے لیکن یہ پے وال کے پیچھے, اس کو پے وال کہتے ہیں نا, پے وال. میرا خیال ہے آج وہ ہنا پرویز صاحبہ کی بہت تعلیم و تربیت ہو گئی ہوگی. ان کے علاوہ بھی لوگوں نے, بہت سے بڑے لوگوں نے کیا کہ لیکن لکھا تو پیڈ ہے. پھر اس نے جواب دیا تو اس نے کہا کہ نہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی پیمنٹ لیتے ہیں سبسکرائبر سے. تو یار کلک کر کے دیکھ لو. اب مطلب یار اب یہ چیزیں بھی بتانی پڑ رہی ہیں, میں دکھ ہو یار. میں چلوں گا بریک لے تعلیم و تربیت, بریک لے لیں بھائی پلیز, بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے. بریک نہ ہو جاؤ, خیبر پختونخوا دل بریک ہو گیا. کہنے کو پی ٹی آئی اس وقت ملک کی اپوزیشن جماعت ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک صوبہ ہے جہاں پر وہ مسلسل تیسری مرتبہ اقتدار میں ہے, وہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا. ایسا ہمارے ہاں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ قومی بجٹ آنے سے پہلے کوئی صوبہ اپنا بجٹ اناؤنس کر دے, لیکن اس دفعہ ایسا ہی ہوا ہے. ابھی قومی بجٹ آنے میں کافی ٹائم ہے, 7 جون کو وہ آئے گا توقع ہے, لیکن گنڈا پور صاحب نے اپنے صوبے کا بجٹ پچھلے جمعے کو پیش کر دیا. بجٹ جو ہے وہ فلاحی ہے, عوامی ہے, کوئی 100 ارب روپے کے سرپلس کا بجٹ ہے. اس میں صحت کارڈ پلس کے پروگرام کے لیے 28 ارب رکھے گئے ہیں. نوجوانوں کو 1 لاکھ ملازمتیں دینے کے لیے احساس روزگار, احساس یوتھ پروگرام, احساس ہنر پروگرام, ان سب کے اعلانات کیے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وفاق نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا, اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی آپ نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. وزیر مملکت ہیں ہمارے خزانے کے, مجھے تو ایکچولی پتہ بھی نہیں تھا انٹل ٹوڈے, ان کا نام ہے علی پرویز ملک صاحب. انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مفروضوں پر بیسڈ بجٹ ہے, جیسا کہ ہمارا وفاقی بجٹ مفروضوں پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ خاص مفروضوں پہ اس لیے, ازمپشنز پہ اس لیے ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے پتہ نہیں کہ پیسے ملیں گے کتنے. تو بہرحال یہ سب کیوں کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, وہاں پہ کیا حالات ہیں, تھوڑا جانتے ہیں. پشاور میں ہمارے چیف ہیں علی اکبر, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. علی اکبر ذرا بتائیے گا یہ کیا سیاسی محرکات کیا ہیں یہ اس طرح عجلت میں بجٹ پیش کرنے کے. شکریہ شاہزیب صاحب, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسی مثال ملے خیبر میں کہ جہاں پر صوبے نے اپنا بجٹ جو ہے وہ وفاق سے پہلے پیش کیا ہو, لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسا کوئی مثال نہیں ملا. اور بجٹ کو تھوڑا سا میں ذکر کروں گا کہ ایزمپشن بیسڈ ہے, اور اس میں جو ہے 17 ارب 54 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, جس میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 130 ارب روپے جو ہے وہ بیرونی امداد ان کو کے ملیں گے, اور وفاقی محاصل کا تخمینہ جو ہے جو کہ وفاق سے ملے گا 902 ارب روپے. اسی طرح بجلی کا جو منافع ہے وہ 111 ارب روپے ہے, اور گیس رائلٹی کے 43 ارب روپے ہے. تو یہ تو ان کا بجٹ ہے کہ وفاق سے پیسے ملیں گے. جہاں تک بجٹ پہلے پیش ہونے کی بات ہے تو ہم نے اس پہ بہت کوشش کی. اس کے جو اور پہلوز ہے, لیکن سب سے اہم جو پہلو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے یہ کہ 3 جون کو جو کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہونی ہے, اور اس ہیئرنگ میں فیصلہ بھی آ سکتا ہے. تو تحریک انصاف کے اندر سے یہ خبریں ہمیں ملی ہے کہ ان کو شک ہے کہ کہیں وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے
وہ تحریک انصاف کے خلاف نہ آئے. اس کا یہ ہوگا جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر بعد میں بجٹ پیش کرنا ہے تو لازمی ہم اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, اور جب اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے تو پھر وہی جو مخصوص نشستیں والے ارکان ہیں تو ان سے حلف بھی لینا پڑے گا, جو کہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے. علی اکبر صاحب, میں تھوڑا سا یہ جو آپ کی نے پہلی وجہ بتائی سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, مخصوص نشستیں ان کو ملیں یا نہ ملیں, ان کی واضح اکثریت ہے نہ ملنے کی صورت میں بھی, تو پھر بجٹ تو پھر بھی منظور ہو جاتا, کروا لیتے. یہ تو یہ کیسے آپ جوڑ رہے ہیں ان دونوں باتوں کو؟ سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن یہ جو ہے ان کو شک ہے کہ اگر وہ مخصوص نشستیں جو ہے اپوزیشن کو مل جاتی ہے تو اپوزیشن کی تعداد تقریباً 50 ہو جائے گی, اور یہ تحریک انصاف کے ذرائعوں کی بات ہے جو کہ یہ مختلف میٹنگز میں ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر وہ 50 ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بندوں پہ بھی شک ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن والے ان کو بھی ملا لے اور بجٹ کو ناکام بنائے. تو یہ دو وجوہات جو ہے اس کی وجہ سے یہ بجٹ پہلے پیش کیا گیا ہے. اچھا, ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو گنڈاپور صاحب ہیں یہ ساتھ پریس کانفرنس کرتے نظر آئے وفاقی وزراء کے ساتھ, ایک تاثر ملا, بڑے ہمارے اینکر صحافی بڑے خوش ہونے لگے کہ پتہ نہیں دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پشاور تو پھر وہ دوسرا لہجہ اپناتے ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ یہ کیسے اس کو پلے آؤٹ کیسے کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب؟ سر یہ جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ماضی میں ان کا طریقہ کار ہے تو ان کو سلو ہونے میں ٹائم لگے گا, اور کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, اور یہ کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک خیبر پختونخوا میں حکومت ردم بھی نہیں پکڑی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بہت کم ان کا جو ملنا ہوتا ہے پشاور کے اندر, اکثر یا وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اڈیالہ میں ہوتے ہیں, یا ڈیر اسمیلان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے ردم بھی نہیں پکڑی ہے, اور ایک عجیب سی غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر چل رہی ہے. اور اب تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو ان کا تو جو میٹنگز میں باتیں ڈسکس ہوئی ہے کہ ہم نے تو پھر اجلاس سال تک نہیں بلانا ہے. تو یہ عجیب سی ایک چیز چل رہی ہے. آگے جا کے ان سے ملتے ہیں اور وہاں پر مطلب جو اتفاق کر لیتے ہیں, پھر یہاں پہ آ کے جلسوں میں جا کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے وفاق سے اس طرح کی آزادی لینی ہے جس طرح ہم نے انگریزوں سے لی ہے. تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اب خیبر پختونخوا کے اندر جو طرز حکمرانی ہے وہ بھی ایک ہائی سٹیکس گورنرز تو پھر مفلوج. آپ کو یاد ہے نا وہ جو پرانے نلکے ہوتے تھے, آچم اور سرد ایک ہی ٹیوب سے نکلتا ہے نا, ایک زمانے میں ہوتے تھے, یہ گرم والا ہے یہ سرد والا ہے, یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. ہاں, گرم ٹھنڈا چل رہا ہے. حالانکہ خیبر پختونخوا کے چیلنجز آپ دیکھ لیں, سیکیورٹی چیلنجز دیکھ لیں, یہ تو ہم صرف گورننس کی بات کر رہے ہیں. بہرحال فی الحال ہمیں ایک بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو پھر ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی. ویلکم بیک. آپ نے 1.5-2 مہینے سے مسلسل یہ سن رہے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا کہ ایجنسیاں جو ہیں ان کے کاموں میں مداخلت کرتی ہیں, رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے زیر سماعت بھی ہے. لیکن عالمی عدالت انصاف اور جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جیسے ادارے ہیں اقوام متحدہ کے تحت, پریسٹیجیس ادارے جن کے تمام جو ارکان ہیں اقوام متحدہ کے وہ ممبر بھی ہیں, ان کے کاموں میں کیسے مداخلت ہوتی ہے اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک کی طرف سے, اس کا جو لیول ہے وہ آپ کی سوچ ہے. اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو تسلیم نہیں کیا ہے, لیکن اس کے جو پروسیکیوٹر ہیں کریم خان, چونکہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے وارنٹ نکالنے کا عندیہ دیا ہے, اس کے بعد سے اسرائیلی حکومت اور امریکی انتظامیہ اور کانگریس ہاتھ دھو کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پیچھے پڑ گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب ICC نے سوڈان کے صدر احمد البشیر,
لیبیا کے کرنل قذافی اور روس کے ولادیمیر پوتن کے وارنٹ گرفتاری نکالے تو امریکہ خیر مقدم کرنے والوں کے جلوس میں آگے آگے ناچ رہا تھا، لیکن وہ خود آئی سی سی کو نہیں مانتا اور اسرائیل بھی نہیں مانتا۔ آئی سی سی کا عملہ بالخصوص پروسیکیوٹرز کو ہراساں کرنے کا عمل آج سے نہیں 10 سال سے جاری ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین اور اسرائیلی رسالے 972 کی ایک مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ پچھلے ہفتے شائع ہوئی۔ اس کے مطابق 2015 میں فلسطینی اتھارٹی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس اور الحق جیسی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ویسٹ بینک میں، انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی پامالی سے متعلق آئی سی سی کو ٹھوس مواد بھیجنا شروع کیا۔ اس وقت آئی سی سی کی پروسیکیوٹر جنرل فاتو بنسودا تھیں، ان کا تعلق گیمبیا سے ہے، وہ 2012 سے 22 تک آئی سی سی کی چیف پروسیکیوٹر رہی ہیں۔ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے بنسودا کو فلسطین کے معاملے پہ تحقیقات سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس پروجیکٹ کے سربراہ موساد کے اس وقت کے ڈائریکٹر یوسی کوہن تھے، جو اس وقت نیتن یاہو کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں۔ داخلی سلامتی کی ذمہ دار اسرائیلی انٹیلیجنس جس کا نام ہے شن بیت اور ملٹری انٹیلیجنس امان نے انسانی حقوق کی فلسطینی تنظیموں کے دفاتر پہ چھاپے مارے جو آئی سی سی سے تعاون کر رہی تھیں۔ ان کے فون ٹیپنگ شروع ہوئی اور ان تنظیموں کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں ڈالنے پہ بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا، جبکہ جو موساد ہے اس نے دی ہیگ میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ جو انٹرنل کمیونیکیشن تھی اس کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ بالخصوص چیف پروسیکیوٹر بنسودا کے اہل خانہ کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈالی گئیں۔ 2 نامعلوم افراد، یار یہ قصہ سننے کا، 2 نامعلوم افراد ایک دن بنسودا کے گھر پہ پہنچے اور ایک لفافہ پکڑا گئے کہ یہ کوئی خاتون ہے بیلجیم میں، انہوں نے ایک تحفہ بھیجا ہے وٹ ایور۔ جب کھولا گیا اس لفافے کو تو اس میں چند $100 تھے اور ایک چٹ پڑی ہوئی تھی، اس پہ اسرائیل کا ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ میسج یہ دینا تھا کہ ہم آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے جو ڈچ سیکیورٹی حکام تھے انہوں نے چیف پروسیکیوٹر کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ خود جو موساد چیف تھے یوسی کوہن، وہ آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر سے مسلسل کالز کرتے رہے۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ کو میرا نمبر جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے، میرا پرسنل نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتی، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم تو جاسوسی کی نوکری کرتے ہیں بھائی، تو کس چکر سے؟ اچھا اس کے اور وہ کال جو ہے وہ تقریباً انوانٹیڈ تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اعلیٰ اہلکار جب کال کر رہا ہے تو وہ سننا پڑتا تھا۔ تو کبھی جو یوسی صاحب ہیں، یوسی کوہن صاحب، ان کا لہجہ سخت ہوتا تھا، کبھی نرم ہوتا تھا۔ انہوں نے 3 بار ان سے ایک بہانے سے ملاقاتیں بھی کی براہ راست، اور ایک ملاقات میں صاف دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ہم سے تعاون نہ کیا تو آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل حالات بڑے خراب ہیں۔ اچھا، اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ وہ گیمبیا جیسے غریب ترین ملک سے جو ہیں ان کا تعلق ہے۔ اگر کوئی یہ جرمن خاتون ہوتی یا برٹش خاتون ہوتی یا امریکن تو ظاہر ہے کہ اسرائیل 10 بار سوچتا کہ یار دھمکی دیں گے تو بات اوپر تک جا سکتی ہے، لیکن گیمبیا کو کیا پوچھتا ہے، کمزور سی خاتون ہے، دھمکا کے انہیں فلسطین کے بارے میں تحقیقات سے روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ مسلسل اپنے باسز کو اس سے آگاہ کرتی رہیں۔ اسرائیل نے کانگو کے سابق صدر ہیں جوزف کبیلہ، ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کے کوئی مراسم ہیں، دوستی ہے، تو آپ اس خاتون کو سمجھائیں کہ ہم سے پنگا نہ لے۔ اچھا، چیف پروسیکیوٹر نے مگر جھکنے سے انکار کر دیا تو اسرائیل نے پھر امریکہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہم حاضر ہیں، اور انہوں نے جو آئی سی سی کی چیف پروسیکیوٹر سمیت جو متعدد اہلکار تھے ان کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگا دی۔
اور الزام یہ لگایا کہ ہمیں کرپشن کے ان کے شواہد ملے ہیں، لہٰذا ہم انہیں ویزا نہیں دے سکتے۔ یار یہ تو بہت زیادہ اچھا، اور اس پابندی کو پھر بائیڈن انتظامیہ نے آ کے ہٹایا۔ 2022 میں فاتو بن سودا جو چیف پروسیکیوٹر تھی 10 برس اپنے عہدے پہ رہنے کے بعد ریٹائر ہو گئیں اور انہیں برطانیہ میں گیمبیا کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا، اس وقت وہ برطانیہ میں ہیں۔ ان کی جگہ ایک برطانوی وکیل کریم خان وہ آ گئے۔ اسرائیل نے ابتدا میں ان کی تقرری کا خیر مقدم کیا، جی بالکل، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ کریم خان کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے پروسیکیوٹر کے ہم نے کس طرح ہراساں کیا ہے، تو وہ ذرا 10 بار سوچیں گے ہمارے بارے میں کچھ اقدام کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے لیکن کریم خان نے الٹا کام کیا کہ فلسطین کے بارے میں جتنا بھی مال جمع کیا تھا سابق پروسیکیوٹر نے، ان سب کی بنیاد پہ مزید تحقیقات شروع کر دیں، اور پھر یہ غزہ کا جو ہے بحران شروع ہو گیا اور انہوں کے پاس نئے ثبوت آنے لگے، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پہ اور وہ جو مواد پچھلے 10 سال سے جمع ہو رہا تھا اس کی بنیاد پہ پھر کریم خان اس قابل ہوئے کہ وہ ICC سے درخواست کر سکیں کہ مجھے وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو ایک جو انسانیت کے خلاف مجرم ہیں اس کی حیثیت میں فرد جرم عائد کرنے اور گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے۔ پھر CNN کو ایک انٹرویو دیا کریم خان، انہوں نے کہا جی کہ عدالت کا بعض قوتوں کی جانب سے محاصرہ اب بھی جاری ہے مگر وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک مغربی رہنما نے کہا کہ یار تم کیوں چھوڑو یار، دفع کرو، کلپ بھی ہیں، اس لیے کہ ICC کو تو پوتن جیسے تلنگوں اور جو پسماندہ ممالک ہیں افریقہ شفریقہ کے ان کے لیے بنایا گیا، آپ ان پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو کریم خان کے بقول دباؤ کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا صرف لفظی احترام نہ کرے ہر کوئی، بلکہ اس کا جو نفاذ ہے عملاً سب پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب میں اس کو ایک تھوڑی سی آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ آج ہاریٹس اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے ایک نمائندے نے کہا ہے کہ جی یہ خبر ہمارے پاس 2022 میں تھی، لیکن پھر کچھ سیکیورٹی والے حساس ادارے کے کچھ لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ نے چھاپنا چاہ رہے ہیں نا تو پھر ہم آپ کو تھوڑی سی اپنی تھانے کی بھی سیر کرائیں گے تاکہ آپ اندر سے بھی دیکھیں۔ اچھا، ہم یہ بات روز سنتے ہیں، کبھی ٹارچر سیل وہ کبھی کبھی سن جاتے ہیں۔ اور امریکہ کی کیونکہ آپ نے بات کی تو ایک میں آخری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا نا تو ایک ڈپلومیٹ تھے جو کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ، یہ جو سارا کیمیکل ویپنز اور وغیرہ، تو جان بولٹن جو اس وقت امریکہ کے UN کے ایمبیسیڈر تھے مچھڑ، انہوں نے اس سے کہا کہ یار تم نہیں جانتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے بچے کہاں رہتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب فل غنڈہ گردی گلی کے لیول پہ آپ سب کے سامنے۔ ایک وقفہ لے لو، اس کے بعد غزہ میں آج کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے گا آپ، وقفہ لے لیں۔